احتشام جو ابھی صرف 10 سال کا تھا اپنے دادا ابو کے لیے ایک خاص کام کرنے کی تیاری میں لگا تھا۔ احتشام کا اپنے دادا ابو سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ ہر روز ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا اور ان کے تجربات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ دادا ابو بھی احتشام کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتے تھے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی کمزور محسوس کر رہے تھے اور گرمی کی شدت ان کی صحت پر برا اثر ڈال رہی تھی۔ احتشام نے غور کیا کہ جب بھی وہ دادا ابو کو ٹھنڈا شربت لا کر دیتا تو وہ خوش ہو جاتے اور مسکرا کر کہتے، بیٹا تم میرے سب سے اچھے ساتھی ہو۔ یہ الفاظ سن کر احتشام کو ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوتی، مگر احتشام کو معلوم نہیں تھا کہ زیادہ شکر والے مشروبات دادا ابو کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور روزانہ دادا ابو کے لیے شربت میں زیادہ سے زیادہ چینی ڈالنے لگا تاکہ ان کو مزید مزہ آئے اور وہ خوش ہو جائیں۔ ایک دن جب امی نے دیکھا کہ دادا ابو کچھ زیادہ ہی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں اور ان کا بلڈ شوگر بڑھ گیا ہے تو انہیں حیرانی ہوئی۔ ڈاکٹر نے بھی مشورہ دیا کہ وہ میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں۔ جب امی نے احتشام سے پوچھا کہ وہ دادا ابو کو کیا کیا دے رہا ہے تو احتشام نے معصومیت سے جواب دیا، امی میں تو بس انہیں خوش کرنے کے لیے مزیدار شربت بنا کر دیتا ہوں۔ امی نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا محبت کا مطلب کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں دادا ابو کی فکر ہے تو ان کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ انہیں نقصان پہنچانے والا کام۔ احتشام کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ امی دادا ابو بہت خوش ہوتے تھے جب بھی انہیں شربت دیتا تھا۔ وہ کہتے کہ گرمی میں یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ امی نے شفقت سے ان کا کندھا تھپتھپایا اور کہا، بیٹا کبھی کبھی جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ در حقیقت ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیسے زیادہ چاکلیٹ کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، ویسے ہی زیادہ میٹھا کھانے سے دادا ابو کی صحت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اگر تم واقعی ان سے محبت کرتے ہو تو ہمیں ان کے لیے کوئی اور بہتر حل سوچنا ہوگا۔ احتشام نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر دادا ابو کی خوشی بھی اس کے لیے اہم تھی۔ تو پھر کیا کریں امی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ امی مسکرا کر بولی، ہم ان کے لیے کچھ صحت مند مشروبات بنا سکتے ہیں، جیسے تازہ لیموں پانی، توہ ملنگا کا شربت یا بغیر چینی والا تازہ پھلوں کا جوس۔ اس طرح وہ بھی خوش رہیں گے اور ان کی صحت کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ احتشام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے امی، آج شام کو ہی ہم دادا ابو کے لیے کچھ نیا بنائیں گے۔ امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ہوئی نا میرے سمجھدار بیٹے والی بات۔ اسی لمحے دادا ابو کمرے سے باہر آئے۔ ان کے چہرے پر حیرانی تھی۔ یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا، دادا ابو آج سے ہم آپ کے لیے ایک خاص اور مزیدار اور صحت مند مشروبات بنانے والے ہیں۔ دادا ابو نے ہنستے ہوئے کہا، واہ بھائی، اب دیکھنا پڑے گا کہ میرا پوتا کیا نیا کمال دکھانے والا ہے۔ احتشام نے امی کی طرف دیکھا اور دونوں نے خوشی خوشی اپنے نئے مشن کی تیاری شروع کر دی۔ یہ سن کر دادا ابو مسکرا دیے اور بولے، بیٹا محبت وہی ہوتی ہے جو صحت اور خوشی دونوں کا خیال رکھے۔ تم نے جو سیکھا ہے وہ بہت قیمتی سبق ہے۔ اگلے چند دنوں میں احتشام اور امی نے مل کر دادا ابو کے لیے مختلف صحت مند مشروبات تیار کیے۔ کبھی وہ تازہ لیموں پانی بناتے، کبھی ہلکا سا شہد اور پودینے کا شربت اور کبھی تازہ پھلوں کا رس۔ دادا ابو کو یہ سب بہت پسند آیا اور وہ پہلے سے تازہ تر و تازہ محسوس کرنے لگے۔ ایک دن جب دادا ابو احتشام کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا زندگی میں اصل خوشی وہی ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے ہو۔ تم نے نہ صرف میری صحت کا خیال رکھا ہے بلکہ مجھے یہ سکھایا ہے کہ محبت صرف خوشی کرنے کا نام نہیں بلکہ اچھا کرنے کا بھی نام ہے۔ احتشام نے خوشی سے سر ہلایا اور دل ہی دل میں طے کیا کہ آئندہ بھی وہ اپنے پیاروں کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا خیال بھی رکھے گا۔